کہ اگر کسی کو یہ دل میں ہو کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں یہ معلوم ہوگی کسی کو تو کوئی حسد کرے گا، تو ایسی صورتحال میں نعمتوں کا لوگوں سے چھپانا یہ جائز ہے، بلکہ بہتر ہے، ورنہ تو نعمت کا اظہار کرنا چاہیے نا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بتانا چاہیے۔ لیکن جب دل میں یہ بات ہو کہ اس نعمت کے اظہار سے لوگ حسد کریں گے، ان کی نظر مجھے لگ سکتی ہے، تو ایسی صورتحال میں نعمت کا چھپانا یہ اعلیٰ ہے۔ دوسرا، نظر بد سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا یہ شرعاً جائز ہے۔ تدبیر کیسے؟ کہ جیسے ابو جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد وہ کمزور ہوتی تھی، جلدی بخار ہو جاتے تھے، بیمار ہو جاتے تھے، تو ان کے بارے میں صحابیہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت بیمار ہو جاتے ہیں، میں ان کو کوئی پڑھ کے دم کر دیا کروں؟ تو نبی السلام نے فرمایا ہاں کر دیا کرو۔ تو نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ میں کچھ پڑھ کے کلمات، قرآن کی آیات ہوں یا حدیث کی دعائیں ہوں، تو دم کرنا اس کو بھی آپ نے جائز فرمایا۔ ایک اور صورت ہے کہ اگر نظر لگے جس کی وہ قریب ہو تو اسے بتا دینا بھی بہتر ہے۔ ہم نے دیکھا ہے چھوٹے بچوں کو کئی دفعہ ماں کی نظر لگ جاتی ہے، باپ کی نظر لگ جاتی ہے، تعجب سے دیکھتے ہیں، بچے پیارے ہوتے ہیں، پھول کی طرح ہوتے ہیں، تو اپنوں کی نظر لگ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر ایسی صورت ہو تو اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی تم بہت خوشی کا اظہار کر رہی ہو، تمہیں بہت اچھا لگا، پیارا لگ رہا ہے، تو تم ماشاءاللہ کہہ دو۔ اس لیے اس کو عادت بنانی چاہیے۔ ایک مسئلہ اور کہ اگر بندے کو کسی کی کوئی چیز اچھی لگے، مثال کے طور پہ بچہ ہے وہ بہت پیارا لگا، تو اگر دیکھنے والے کو تعجب ہوا تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی نظر لگنے کا چونکہ احتمال ہے، اب اس پر ماشاء اللہ کا پڑھنا واجب ہو گیا ہے، اور ہمیں عادت ہی نہیں ہے اس کی، ہم شاید اس سے بالکل ہی بے فکر ہیں۔ تو یہ الفاظ ہر وقت یاد ہونے چاہیے۔ کسی کا گھر دیکھ کے اچھا لگا، کسی کا لباس اچھا لگا، کسی کی شخصیت اچھی لگی، بچہ اچھا لگا، کوئی نعمت کسی کو ملی اچھی لگی، تو ماشاء اللہ اور بارک اللہ، یہ دو الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال کرنے چاہیے۔ اور آخری چیز کہ جس طرح نظر لگ سکتی ہے، اب اس کو اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو وہ محفوظ بھی فرما سکتے ہیں بندے کو، تو نظر پر بھروسہ نہیں بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے اور مدد اس سے مانگنی چاہیے۔ ساری دنیا مل جائے نقصان دینے کے لیے، نقصان نہیں دے سکتی جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے، اور ساری دنیا مل جائے نفع پہنچانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو دنیا نفع نہیں پہنچا سکتی۔ قلم بند ہو چکا اور تقدیر کا لکھا خشک ہو چکا، مقدر میں جو ہے وہ تو طے ہو چکا۔ تو اس لیے نظر ہے بھی برحق، بچنے کی کوششیں اعمال بھی کرنے چاہیے، مگر گھبرانا بھی نہیں چاہیے کہ نفع نقصان ہوتا اللہ کے ہاتھ میں، نظر اللہ کی ذات پر رکھنی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ آخر اس نظر لگنے کا کیا علاج؟ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو بچوں کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ جب بچوں کو نہلاؤ، کپڑے پہناؤ، تو ان کی تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دیا کرو سرمے کا، تو تھوڑی کے اوپر ایک نقطہ لگا دو۔ تو یہ بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل ہے جو لکھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دعائیں بتائی ہیں جن کو انسان اگر پڑھ لے تو پھر اللہ رب العزت محفوظ فرماتے ہیں۔ ایک دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق، یہ دعا بھی یاد کر لینی چاہیے۔ ایک دعا اور ہے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وحامۃ ومن کل عین لامۃ۔ دیکھا نظر کا بھی تذکرہ آ گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اس حدیث مبارکہ کی دعا کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نظر بد سے محفوظ فرمائیں گے۔ جو معوذتین ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھنے بھی فائدہ دیتے ہیں۔
ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ حفاظت کا ایک حصار بتایا کرتے تھے، جس کو روزانہ دن میں ایک مرتبہ اور رات میں ایک مرتبہ کر لینا چاہیے، کہ اول آخر انسان درود شریف پڑھے، درمیان میں سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور آخری 4 کل، ان کو پڑھ کے تو اپنے گرد، بچوں کے گرد حصار بنا دے۔ حضرت فرماتے تھے کہ موت کے سوا اس بندے کو کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ بلکہ ایک دن تو حضرت نے مجھے یہ بات فرمائی کہ ہمارے بعض مشائخ نے اس حصار کو پڑھ کر مرنے والے، جو فوت ہونے والے لوگ تھے، ان پر حصار کیا، اللہ نے اس عمل سے ان کے قبر کے عذاب کو اس رات کے لیے معاف فرما دیا۔ تو اللہ کا کلام ہے، برکتیں ہیں اس کی۔ عورتیں اگر یہ حدیث مبارکہ اور کلام الہی کی بات کو یاد کر لیں تو پھر ان کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ آج کل جو عاملین ہیں نا، عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے، ان کا کاروبار بڑا نفع میں جا رہا ہے۔ وہ والی بات ہے کہ ایک فقیر دونوں ہاتھ میں کشکول لے کے جا رہا تھا مانگنے کے لیے، تو کسی نے کہا بھائی فقیر تو ایک ہاتھ میں کشکول پکڑتا ہے، تم دونوں ہاتھوں میں کشکول پکڑ کے لا رہے ہو۔ کہتے ہیں میں بھی ایک میں ہی پکڑا کرتا تھا، میری کمپنی کو بہت نفع ہوا، اب میں نے ایک برانچ اور کھول لی ہے۔ تو آج کل لگتا ہے عملیات والوں کی برانچیں دونوں کھل گئی ہیں۔ جس بندے کو دیکھو نظر پڑے گی، کہیں گے تیرے اوپر اثر ہو گیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، اور پہلے ہی ذہن میں باقی ساری تفصیل ہوتی ہے، ہاں چچا نے کیا، پھپھو نے کیا، ہاں میرے بھائی، بڑے بھائی نے، بڑے بھائی کی بیوی نے کیا۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ان کو توڑ دیتے ہیں۔ اور اس بات کی سمجھ آج تک نہیں آئی کہ یہ تو بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر کسی نے کچھ کر دیا، مگر اس کا علاج نہیں کرتے۔ کوئی کہ جی علاج کرو، کہتے ہیں اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ۔ تو بھائی ڈائگنوسٹک سینٹر کھولا ہوا ہے فقط، کہ جو آیا اسی کو کہا تیرے اوپر اثر ہے۔ کیا ضرورت ہے کسی کو کنفیوز کرنے کی؟ حیرت کی بات ہے، تہجد گزار، نمازی، پرہیزگار لوگ وہ ان کے پھندے میں آ جاتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک صاحب ماشاءاللہ نیک نمازی، پرہیزگار، تہجد گزارے، فون پہ کہنے لگے جی میرے اوپر جو ہے کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ میں نے کہا کوئی خدا کا خوف کرو۔ اگر ایک انسان اتنا نیکوکاری کی زندگی گزارتا ہو، قرآن کا حافظ ہو اور شریعت و سنت کا اہتمام کرنے والا بندہ ہو، اس کے اوپر بھی اگر عملیات کا اثر ہونا ہے تو پھر پیچھے کیا بچا؟ تو ان چیزوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹی موٹی بدنی بیماری ہوتی ہے، اور وہ جب بندے کو کہتے ہیں نا کسی نے کچھ کر دیا، تو پھر بندہ ذہنی مریض بن جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ پہلے مریض نہیں ہوتا، اب پکا مریض ہو جاتا ہے، نفسیاتی اثر ہوتا ہے بندے کے اوپر۔ تو عملیات والوں کے پیچھے نہ جائیے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ کامل بننا، عامل نہ بننا، کامل بننا، عامل نہ بننا۔ یہ عملیات والوں کے پیچھے جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اللہ پہ بھروسہ کریں، جو آیات، جو احادیث ہمیں دین نے بتائی ہیں ان کو پڑھیں، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے ہمیں عملیات والوں کے برے عمل سے خود محفوظ فرمائیں گے، ضرورت ہی نہیں پڑے گی کسی کے پاس جانے کی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ تعوذ جو ہے اس کو پڑھیں، چاروں کل پڑھیں، تاکہ اللہ رب العزت ایسی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک نقطہ اور بھی کہ اگر جس نظر کے اندر ہوس ہے، حرص ہے، حسد ہے، عداوت ہے، وہ نظر اگر اپنا اثر دکھا دیتی ہے، تو جس نظر کے اندر محبت ہو، شفقت ہو، اخلاص ہو، پھر وہ محبت اپنا اثر کیوں نہیں دکھا سکتی؟ ہمارے بزرگ جو ہیں ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، اور ان کی نظر بھی اسی طرح اپنا اثر دکھا دیتی ہے۔ تو بری نظر بندے کو بیمار کر دیتی ہے، اور اچھی نظر بندے کو گناہوں سے نجات دے دیتی ہے۔ اسی لیے اللہ کرے کہ ہم بھی کسی کی نظر میں رہیں۔ آنکھوں میں بس گئی ہیں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ کسی اللہ والے کی نظر میں رہنا، یہی تو اس کا مسئلہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر تقدیر کو کوئی چیز بدل سکتی ہے تو وہ نگاہ بدل سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنی تاثیر رکھی ہے۔ اور آج کل تو ہپناٹزم والوں نے مسئلہ ہی سارا ثابت کر کے دکھا دیا
دوسرے بندے کو ہپنوٹائز کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ ان کی بات مان رہا ہوتا ہے۔ اس کا نام میٹا فزکس رکھا گیا آج کے زمانے میں، اور میٹا فزکس کے ذریعے سے ہپنوٹائز کر کے اپنی بات اس سے کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر وہ ہپنوٹائز کر سکتے ہیں تو پھر اللہ والوں کی نظر میں بھی تو تاثیر ہوگی نا۔ وہ بھی بندے کو ہپنوٹائز کر کے اس کو شیطان کی غلامی سے نکال کے اس کو اللہ کا بندہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس میں جب آ کے لوگ بیٹھتے تھے تو آپ اپنے مہمانوں کو فرماتے تھے کہ دائیں اور بائیں مت بیٹھو، سامنے بیٹھو۔ اس کا بڑا اہتمام فرماتے تھے۔ فرماتے تھے کہ اللہ کرے تم کسی کو دیکھو اور اللہ کرے کوئی تمہیں دیکھے، یہ فرماتے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ بیان کے دوران تم دیکھو گے تو تمہارے دلوں پر پھر بھی اثر ہوگا، اور اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو اللہ اس کی نظر میں رحمت برکت ڈال دیں گے، اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اس لیے سامنے بیٹھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ تو جس طرح بری نظر ہوتی ہے اسی طرح اچھی نظر بھی ہوتی ہے، اور اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نظر بد سے حفاظت کے لیے جو حدیث پاک میں ہمیں اعمال بتائے گئے وہ ہمیں کرنے چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ وہی احتیاط تھی جو حضرت یعقوب علیہ عامل لوگ بتاتے ہیں، یا جس کی وجہ سے عامل لوگ الٹا لوٹتے ہیں لوگوں کو اور ان کے عقیدے خراب کرتے ہیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ وہ اعمال بتاتے تھے، ان کا بھی بتانا ضروری ہے تاکہ ماں کو پتہ ہو کہ ان اعمال کے کرنے سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جہاں جسمانی دوائیوں سے فائدہ اٹھائیں گے وہاں قرآن کے ان اعمال سے بھی فائدہ اٹھائیں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کبھی رات کو نکلنا ہو ویرانے میں، جنگل میں، اور یہاں تو جنگل میں جانے کا بہت زیادہ رواج ہے، تو فرمایا کرتے تھے کہ شام سے پہلے اگر پڑھ لیا جائے چند مرتبہ سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی نوح فی العالمین، تو اللہ تعالیٰ سنیک بائٹ سے یا اسکارپین کی بائٹ وغیرہ سے بندے کی حفاظت فرماتے ہیں۔ پھر ایک عمل ہے کہ دشمن کا خوف۔ فرض کرو بچے کو کسی بندے سے ڈر لگتا ہے، یا آپ سفر میں جا رہی ہیں اور آپ نے ایئرپورٹ سے جانا ہے تو کئی مرتبہ پولیس کا ڈر اور امیگریشن کا ڈر، کسٹم کا ڈر، یہ یا کسی حاکم کا ڈر، تو کسی بھی بندے کا ڈر اگر ہو تو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اس کو اگر پڑھ کے آیت کو اس بندے کی طرف پھونک دیا جائے، اللہ واقعی اس بندے کی آنکھوں پہ پردے ڈال دیتا ہے اور وہ بندے کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ ہم نے اپنی زندگی میں ہزاروں مرتبہ اس آیت کو پڑھ کے آنکھوں سے اس کا فائدہ دیکھا ہے۔ ایک ہے بچے کو نظر لگ جاتی ہے، اس کو نظر بد کہتے ہیں، یہ لوگوں کو بھی لگ سکتی ہے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ نظر بچے کو ماں باپ کی لگتی ہے، کیونکہ وہ خود اس کو پیار محبت سے دیکھتے ہیں تو نظر تو اثر کرتی ہے، العین حق۔ تو اب اس کے لیے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین۔ اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھ کے ماں خود بچے کو دم کر دے، روزانہ نظر کا اتارا ہو جائے گا اور بچہ دیکھیں بڑا کام ڈاؤن ہو جائے گا۔ اکثر بیبیز ویسے ہی پیارے لگتے ہیں، اور اگر خوبصورت ہوں تو پھر تو اور ہی کچھ بات ہوتی ہے۔ تو بچے کو رات سوتے ہوئے یا صبح اٹھ کر اگر یہ آیت پڑھ کے 2 دفعہ 3 دفعہ دم کر دیا جائے تو بچے کے اوپر سے بری نظر کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ ایک ہے کہ پڑھنے والے بچے اسکول میں اچھا پرفارم کریں، اچھے نمبر لیں، گریڈ اچھے لیں، ان کو جو چیزیں یاد کریں وہ یاد ہو جائیں۔ اس کے لیے قرآن مجید میں الم نشرح لک صدرک ایک سورت ہے، وہ بچے کو یاد کروا دیں اگر بچہ اس عمر کا ہے، اور وہ بچہ پڑھنے سے پہلے، اسٹڈی کرنے سے پہلے، چاہے کلاس میں ہو، چاہے ٹیوشن میں ہو، چاہے ہوم ورک کر رہا ہو، الم نشرح لک صدرک سورت کو پڑھ کے اپنے سینے پہ ایک دفعہ پھونک دے
ہم نے دیکھا ہے کہ بچے کی یادداشت میں بہت امیزنگ فرق آ جاتا ہے۔ ہم یہ عمل عام طور پر ان بچیوں کو بتاتے ہیں جو حافظ بن رہے ہوتے ہیں، ان کو میمورائزیشن میں پرابلم ہوتی ہے، تو الحمدللہ سینکڑوں حفاظ پر تجربہ کیا ہم نے، اس آیت کو پڑھنے کا ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بزنس کی وجہ سے، خرچے کی تنگی کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، تو مائیں اس پریشانی میں بچوں پہ توجہ بھی نہیں دے پاتی، تو اس کے لیے بھی ایک عمل ساتھ سن لیجئے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب بھی نماز پڑھیں، ہر نماز کے بعد اول آخر ایک دفعہ درود شریف اور درمیان میں 7 مرتبہ سورت لإیلاف قریش، پوری سورت 7 دفعہ پڑھیں، چھوٹی سی سورت ہے، اور پھر دعا مانگیں۔ اس عمل کو کرنے سے رزق کی کوئی بھی پریشانی ہو، اللہ اس پریشانی کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ باتیں بچوں کی جسمانی صحت کے بارے میں تھیں جو آج آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ تو گویا ذکر کثیر کرنے والوں کے لیے اللہ نے مغفرت کی خوشخبری عطا فرما دی۔ حدیث قدسی ہے، اے ابن آدم مجھے فجر اور عصر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے یاد کرو، میں ان 2 اوقات کے درمیان تمہارے کاموں کی کفایت کروں گا۔ یعنی فجر سے دن کی ابتدا ہوتی ہے اور عصر پہ دن کی انتہا ہوتی ہے۔ اگر ان 2 اوقات میں بندہ اللہ کو یاد کر لے تو درمیان کا وقت جو ہے اللہ اس میں بندے کی مدد فرماتے ہیں، اس کے رزق میں برکت، اس کے مال میں برکت، کاروبار میں برکت، ہر کام میں برکت کرتی ہے۔ اس لیے مشائخ فجر اور عصر کے بعد مراقبہ ذکر وغیرہ کے لیے کہتے ہیں۔ فجر کے وقت کو تو ہماری پنجابی زبان میں کہتے ہیں نور پیر دا ویلا، یعنی نورانی وقت ہوتا ہے، اور اس وقت میں چونکہ شیخ کے بتائے ہوئے معمولات کیے جاتے ہیں تو اس کا نام ہی انہوں نے نور پیر دا ویلا رکھ دیا۔ اور عصر کے بعد بھی اللہ کو یاد کیا جائے تو اللہ کی برکت ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ہم اللہ کو یاد کرنے سے سارا بندے کے ساتھ اللہ اس کے کام کرتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی، اَتُحِبُّ أَنْ أَسْكُنَ مَعَكَ فِي بَيْتِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر پہ رہوں؟ فَخَرَّ لِلَّهِ سَاجِدًا، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق سے سجدے میں جا گرے، پوچھنے لگے کیف تسکن معی فی بیتی، اے اللہ تو کیسے میرے ساتھ میرے گھر میں رہ سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اس کے پاس ہوتا ہوں۔ اب بتائیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جتنی دیر بندہ ذکر کرے اتنی دیر اللہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا کہ بیمار ہوتے ہیں، کبھی ہسپتال کا چکر، کبھی ڈاکٹر کے پیچھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اس حدیث کو مسند احمد نے روایت کیا اور طبرانی نے روایت کیا، کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اللہ 4 مرضوں سے اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ امید ہے کہ مستورات توجہ سے یہ بات سنیں گی اور اس کی اہمیت کو ذرا سمجھیں گی کہ جو شخص فجر کے بعد 3 مرتبہ یہ آیت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 بڑے بڑے مرضوں سے بچائیں گے۔ نمبر 1، پاگل پن۔ اگر کوئی آدمی مینٹلی ان بیلنسڈ ہو، ریٹارڈڈ ہو، یا جس بندے کو چیزیں بھول جاتی ہوں یا چیزیں یاد نہ رہتی ہوں، ذہن سے متعلقہ جو بیماریاں ہیں وہ اسی پاگل پن کے زمرے میں آئیں گی، یا کسی کو مرگی کی بیماری ہوتی ہے وہ بھی اسی زمرے میں آئے گی۔ تو پہلی بیماری جو اللہ تعالیٰ دور کرتے ہیں وہ ہے پاگل پن، اور دوسری بیماری کوڑ پن۔ کوڑ پن کہتے ہیں چہرہ بدصورت ہو جانا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ برس کی بیماری ہو جائے، جیسے بعض عورتوں کو
جلد بالکل سفید ہو جاتی ہے اور عجیب بدنما چہرہ ہو جاتا ہے، یا کئی مرتبہ جسم پہ تل اتنے نکل آتے ہیں، دانے اتنے نکل آتے ہیں کہ چہرہ بدنما ہو جاتا ہے، یا چہرے پر داغ پڑ جاتے ہیں کالے رنگ کے، تو چہرے پہ داغ پڑیں، چہرے پہ دانے بنیں، یا چہرے پہ برس کے نشان پڑیں، کوئی بھی چیز ہوگی وہ اسی کوڑ پن کے زمرے میں شامل ہوگی جس سے کہ چہرہ انسان کا بدصورت ہوتا ہو۔ یہ بیماری بھی اللہ دور فرما دیں گے۔ اب جن بیچاریوں کو بیوٹی پارلر پہ جانے کا شوق رہتا ہے اور اپنے فیس پہ پتہ نہیں کیا کیا پروسیس وہ کرواتی ہیں، تو ان کو تو چاہیے کہ وہ اس آیت کو یا اس فکرے کو بار بار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کی خوبصورتی دیر تک سلامت رکھیں۔ اور تیسری چیز ہے اندھے پن سے مراد یہ کہ آنکھوں کی بینائی ہی چلی گئی، یا آنکھوں میں موتیا بند آ گیا، یا آنکھوں پہ اینک لگانی پڑ گئی۔ یہ سب ایک ہی بیماری کی تفصیلات ہیں۔ تو جن کی نظر کمزور وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، یا جن کو لینز لگانے پڑتے ہیں، کنٹیکٹ لینز صحیح یا کوئی اور، اس مصیبت سے بھی جان چھوٹ گئی، اور جن کی بینائی چلی گئی اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ تو پاگل پن کی بیماری ختم، کوڑ پن کی بیماری ختم، اندھے پن کی بیماری ختم، اور چوتھا فرمایا فالج کی بیماری ختم۔ فالج ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا ہاتھ یا پاؤں کام ہی نہ کریں، اور ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ اتنی ویکنیس کہ عورت کہتی ہے مجھ سے تو کھڑا ہی نہیں ہوا جاتا، میرے پاؤں سن ہو جاتے ہیں، میرے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کمزوری اور فالج کی ابتدائی سٹیجز ہیں، تو یہ سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اب بتائیں کہ اتنی بڑی بڑی بیماریوں سے جس بندے کو بچنے کی خوشخبری مل رہی ہو تو وہ تو پھر اس عمل کو کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اور یہ عمل دیکھو چھوٹا کتنا ہے، وہ جو فکرہ فرمایا حدیث میں وہ ہے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنا سا فکرہ پڑھنے پر اللہ چہرہ بھی پر نور بنا دیتے ہیں، میموری بھی تیز کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بینائی بھی تیز کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جسم میں طاقت بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تک تو نیکیاں کمانا، گناہوں کو بخشوانا، فرشتوں کی دعائیں لینا، غمزدہ